اس نے وہ روزہ ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھا۔ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في حديث آخر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ دو آدمی ہیں، آپ کے سامنے اپنے معاشرے کا ایک درد رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کسی انگریز ملک میں پیدا ہوتا ہے، آپ کینیڈا کا نام لے لیں۔ اس کے ماں باپ، ان کا اوریجن وہ بالکل انگریز ہیں، ان کی زبان انگریزی ہے۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس نے شروع سے لے کے آخر تک، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اپنے کانوں میں انگریزی زبان سنی تھی۔ اب وہ سنتا سنتا انگریزی زبان میں پرورش پاتا، وہ پروان چڑھتا چڑھتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو اب انگریزی بہت اچھی آتی ہے۔ ہاں، کوئی اردا گرد اردو بولنے والے کبھی کبھار سنائی دیتی تھی، لیکن اردو وہ سمجھ تو لیتا ہے، ویسے بول نہیں سکتا، ویسے لکھ نہیں سکتا جیسے کہ ایک اردو زبان والا بول سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے۔ اس انگریز بچے نے انگریزی زبان میں پرورش پائی اور اسی میں وہ ماہر ہوا۔ ایک بچہ ہے، وہ عربوں کے ہاں پیدا ہوا ہے، اسے عربی ہی سنائی دی اور اس نے عربی ہی سیکھی، اور جب بڑا ہوا تو اس نے مہارت بھی عربی میں حاصل کی۔ آپ خود فیصلہ کریں، جس نے آج تک سنی انگریزی ہو، اس نے اپنے کانوں میں انگلش کے الفاظ سنے ہو، وہ اردو کہاں سے بولے گا؟ ایک بچہ کہتے ہیں کوڑا کاغذ ہوتا ہے، صاف کاغذ ہوتا ہے، جو کچھ مرضی لکھ لو اس پر۔ یہ دو بچے ہیں، عربوں کے ہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ، انگریزوں کے ہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ۔ ان دونوں کی تربیت مختلف زبانوں میں ہوئی ہے۔ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بچے، ان میں سے ایک ایسے جا رہا ہے، ان میں سے ایک ایسے جا رہا ہے، کبھی بھی وہ ایسے نہیں چل سکتے۔ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، دونوں کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ جو بچے کی تربیت کریں گے، کل کو اسی کا پھل لیں گے، وہی سامنے آئے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک گھر ہے، اس میں سارے گورنمنٹ نوکری کرنے والے ہیں۔ آپ زیادہ تر یہی توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا، اس کا ذہن بھی، اس کا خیال بھی یہی ہوگا کہ میں نے بھی کل کلاں پڑھ لکھ کر نوکری ہی کرنی ہے۔ اب ایک گھر ہے، اس کے تائے چاچا، سارے ابو بھائی جان، وہ سارے کاروبار کرنے والے ہیں۔ وہ جب بڑا ہوگا نا، شروع سے دیکھتا جائے گا میرا خاندان کیا کر رہا ہے، میری فیملی کیا کر رہی ہے، اس کا ذہن بھی کاروبار کا بن جائے گا۔ یہاں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نتیجہ تربیت کا نکلا۔ اب آ جائیں ہمارے معاشرے کا جو درد ہے، خصوصاً مسلمانوں کا، ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پب جی بہت اچھی کھیل لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال بڑا اچھا کرتے ہیں،
ہر کام بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ نوجوان ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود کیوں روزہ نہیں رکھ پاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ان کو روزے کے ساتھ پیار نہیں، لگاؤ نہیں، انس نہیں، محبت نہیں، الفت نہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اس بچے کی، اس نوجوان کی تربیت میں کمی کر بیٹھے ہیں. ہم اس کی تربیت میں کچھ نہ کچھ خلا چھوڑ چکے ہیں. میں دیکھوں باپ کی حیثیت سے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو کیسی تربیت کر رہا ہوں. ہماری مائیں ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیں وہ اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت میں کتنا حصہ ڈال رہی ہیں. ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ دیکھے اپنے بھائی کی تربیت کیسے کر رہا ہے. اسلام کے مطابق ہے یا اسلام سے ہٹ کر ہے؟ آپ صرف دنیا سکھا رہے ہیں یا پھر آپ دین کی بھی کچھ تربیت دے رہے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں ہماری نجی محفلوں میں، ہماری سرکاری محفلوں میں اگر کسی نوجوان نے روزہ نہیں رکھا تو ہمارے گھروں میں ایسی تربیت ہی نہیں ہے، انہوں نے سکھایا ہی نہیں ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، تایا، چچا، کوئی بھی رشتہ دار، آپ کی کفالت میں کوئی بچہ ہے، آپ اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ جب بھی بول بولے اسلام کا بول بولے. وہ جب بھی تذکرہ کرے اسلام کے ارکان کا تذکرہ کرے، وہ جب بھی تذکرہ کرے اسلامی چیزوں کا تذکرہ کرے. محترم بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سرور کونین نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اے لوگو، مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ایک روزہ رکھے گا، اس نے وہ روزہ ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھا. حالت اس کی یہ تھی، ایمان لا چکا تھا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا تھا، اے اللہ مجھے ثواب عطا کرنا، اے اللہ میری بخشش کر دینا، میں توبہ کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، اے اللہ میں اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھ بیٹھا ہوں، اے اللہ مجھے ثواب دینا. آقا فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم، جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے سب بخش دیے جاتے ہیں. حضرات، گناہ انسان گننا بیٹھ جائے، کوشش کرے نا میں گناہوں کو شمار کروں، آدمی اپنی زندگی کے گناہوں کو گن نہیں سکتا. لیکن میں قربان جاؤں، چھوٹا سا عمل ہے روزہ رکھنا. فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہم اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت ہی ایسی کریں، روزہ چھوڑیں ہی نہ. جب ایسی صورتحال بن جائے گی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، گھروں میں خیر و برکات کی نزول ہوں گی. پھر فرمایا، رمضان المبارک میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جس بندے نے ایک رات کا قیام، ایک رات کے رکوع سجود ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے،
ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھے، آقا فرماتے ہیں اس کی بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب کی تمنا یہ ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہم سب کے دل کی خواہش یہ ہے اللہ ہمیں جہنم کی لاٹوں سے بچا لے، جہنم کی آگ کے شعلوں سے بچا لے۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد آپ کو ایک جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے۔ گرمی میں روزہ رکھ کر تو دیکھو، تھوڑا درد سر کیا ہوا، تھوڑی سی اپنے سر کو درد کیا محسوس کی، روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد کیا محسوس کی، روزہ چھوڑ دیا۔ اے میرے نوجوان تجھے قدر ہی نہیں، تجھے احساس ہی نہیں، اس روزے کا اللہ ذوالجلال نے مقام کیا رکھ چھوڑا ہے۔ جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے تو روزہ رکھ لو، اللہ تمہیں روزے کے بدلے میں جہنم سے بچا لے گا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ آقا فرما گئے یقول اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ ریاکاری بھی نہیں کرتا، شوخیاں بھی نہیں بگارتا، ادھر ادھر نہیں بتاتا میں روزہ رکھ بیٹھا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، یہ میری خاطر بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس سے بھی بالکلہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا، قیامت کا دن ہوگا، نماز کا ثواب مقرر کر دیا گیا ہے، حج کا ثواب مقرر کر دیا گیا ہے۔ جتنا کوئی دل کی حضوری سے روزہ رکھے گا، قیامت کا دن ہوگا، میں ذوالجلال میں رب اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ثواب دے دوں گا۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، آج رب کے دربار میں ہے، فرشتوں کو حکم ہو چکا ہے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، ٹٹولو تو صحیح نیکیاں کتنی ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے میرا یہ گناہ کہتا ہے، فرشتے کہیں گے مولا کوئی نیکی نہیں سوائے ایک روزے کے۔ بندے سے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تیرا نامہ اعمال سب کا سب نیکیوں سے خالی ہے، یہ ایک روزہ نکلا ہے، بتا کس نیت سے روزہ رکھا تھا۔ انسان عرض گزار ہوگا اے اللہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، اے اللہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، میں نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس کو بھی برداشت کیا، اے اللہ غیبت سے بھی اجتناب کیا، جھوٹ بھی نہ بولا، کوئی بھی گناہ والا کام نہ کیا، صرف یہ دل میں تمنا تھی میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ میرا وعدہ تھا اس کا میں ثواب خود عطا کروں گا، چاہے تیرے پاس نیکی کوئی نہیں، جا میرا بندہ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ کا محب بنا دے گا، یہ روزہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب کر دے گا۔
لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں آپ چھوٹے بچوں کو جو روزہ نہیں رکھ سکتے، نوجوانوں کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے تو پھاڑ کے لتر مارنے چاہیے جڑے بندے نے روزہ نہیں رکھیا ہوئے۔ ایسے پہلے ہوتا تھا پچھلے زمانے چ، بلال صاحب پچھلے زمانے چ گلی محلے دا بچہ کوئی غلط کام کردا نا، بھاویں اس بندے دا گھر او پراں ہے، وہ بھی تھپڑ مار دیندا سی اپنا بھتیجا سمجھ کے، وہ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک لا دیو تھپڑ جڑا بندہ سگرٹ پیندا نظر آوندا ہے، جڑا جوس پیندا نظر آوندا ہے، انہوں لا دیو ایک تھپڑ جڑا سٹنگ پیندا ہے روزے دی حالت چ۔ دوسرے روزہ رکھیا ہے اور اس بندے نو روزے دا حیا نہیں، اس نوجوان نو، اس بچے نو روزے دا حیا نہیں۔ روزے کا حیا سکھائیں۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے روزے کا حیا سکھایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کو بھی سحری کے وقت اٹھائیں اور ان کو ساتھ میں سحری کھلائیں۔ اللہ رب العزت نے سحری میں برکت رکھ دی ہے۔ اچھا، سحری میں کتنی برکت ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ پہلی امتوں کے لیے سحری نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمارے لیے سحری رکھ دی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، سحری کھلائیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا جو سمجھدار ہو چکا ہے، ابھی روزہ تو اس پہ فرض نہیں ہے، نماز اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی بات سمجھ لیتا ہے، اس کو سکھائیں بیٹا روزے دار کے سامنے کھانا نہیں ہے، روزے کا آپ حیا کرو۔ روزہ رکھنے کی صورت میں، دوسروں کو رکھانے کی صورت میں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صورت میں آپ دنیا میں روزوں کا حیا کریں گے، قیامت کا دن ہوگا اللہ ہمارا حیا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔